ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل 14 اگست ہے اور اس اگست کے مہینے میں اس وطن عزیز ملک پاکستان کو اللہ جل شانہ نے آزادی جو ہے عطا فرمائی ہے۔ یوم آزادی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یوم آزادی کی جو تحریک چلائی گئی، کہاں سے جو ہے مسلمانوں کی محنت کہاں تک جا کر پہنچی اور یہ ملک کیسے معرض وجود میں آیا۔ 14 اگست 1947 بروز جمعہ کو یہ جو ہے ملک معرض وجود میں آیا تھا، اور رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ملک جو ہے معرض وجود میں آیا، اور 17 رمضان المبارک کو جو ہے نا یہ ملک آزاد ہوا، 27 رمضان المبارک کو۔ اب تاریخ آزادی کے مراحل ترتیب وار جو ہے کچھ مراحل آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا جو ہے نا مقصود ہے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ، پہلی بات آپ یہ سماعت فرمائیں کہ جون 1928 میں سب سے پہلے آزادی اور خود مختاری اور اسی طرح یعنی ایک آزاد ریاست کا تصور سب سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پیش فرمایا، اور کہ ایک ایسا آزاد ملک ہونا چاہیے کہ جس میں مسلمان اپنے تمام احکامات کو، تمام معاملات کو آسانی سے سر انجام دے سکیں۔ 1930 میں دسمبر کے مہینے 1930 میں پھر اسی تصور کو مزید جو ہے وضاحت کے ساتھ علامہ اقبال مرحوم نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہے نا صدارتی خطبے میں مزید وضاحت کے ساتھ اس کو جو ہے پیش فرمایا تھا۔ 10 فروری 1938 میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مسلم لیگ جو تھی اس وقت کی، اس مسلم لیگ کی حمایت میں جو ہے تفصیلی فتویٰ بھی جاری فرمایا تھا کہ یہ مسلم لیگ کے حق میں اور اس کی حمایت کے اندر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو ہے نا تفصیلی فتویٰ جاری فرمایا، جو کہ آج کل بھی دستیاب ہے۔ 15 دسمبر 1938 میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان کے جو نا حضرت محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف انہوں نے ایک کھلا خط لکھا، اور اس خط میں حضرت فرماتے ہیں، خط میں یہ بات موجود ہے کہ مفاہمت میں چونکہ مسلمانوں کے امور دینیہ کی حفاظت نہایت اہم اور زیادہ ضروری ہے، آپ شرعی مسائل میں اپنی رائے داخل نہ کریں بلکہ محققین سے پوچھ کر عمل کریں۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا کہ آپ کی ہدایت کے مطابق جو ہے عمل کیا جائے گا، آپ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ تو 24 دسمبر 1947 کو یہ سارے مرحلہ وار جو ہے نا یہ کام ترتیبات، یعنی ان لوگوں کی سوچ تھی، انہوں نے محنت کی، تو اس محنت کے نتیجے میں یعنی یہ تحریک آگے بڑھتی گئی۔ تو 1947 کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خصوصی تربیت یافتہ حضرات میں سے حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاندپوری، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی، اور اسی طرح حضرت مولانا شبیر علی تھانوی، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمہم اللہ تعالی، یہ حضرات جو ہے ایک وفد کی صورت میں محمد علی جناح کے پاس آئے، اور انہوں نے اس ملک کی یعنی آزادی میں مختلف امور پر جو ہے تبادلہ خیال بھی فرمایا تھا۔ اور 12 فروری 1939 کو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کہ جنہیں صاحب الہ سنن کہا جاتا ہے، بڑے مشہور عالم دین ہیں، تو ان کی قیادت میں حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا شبیر علی تھانوی جو ہے حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ، یہ حضرات قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس آئے اور تفصیلی ملاقات فرمائی، اور وہاں بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے جو ہے چند باتوں پر پھر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر ان حضرات کی موجودگی میں محمد علی جناح نے یہ بات وہاں عرض کی کہ دنیا کے کسی مذہب میں سیاست جو ہے مذہب سے الگ ہو یا نہ ہو، کہ جو بھی مذہب ہے اگر اس میں سیاست کو مذہب کا حصہ سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، لیکن میری سمجھ میں اب یہ بات خوب جو ہے واضح طور پر آ گئی ہے کہ سیاست مذہب سے الگ نہیں ہے بلکہ سیاست مذہب کے تابع ہے۔
تو بہرحال یہ ساری تفصیل ترتیب چلتی گئی علماء کرام سے جو ہے نا محمد علی جناح کے تعلقات اور مشاورت کے سلسلے میں، اس طرح اس تاریخ کو آگے بڑھاتے گئے۔ بالآخر جو ہے اللہ جل شانہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے اس خطے کی صورت میں مسلمانوں پر جو ہے بہت بڑا فضل اور انعام فرمایا، اور ملک پاکستان جو ہے مسلمانوں کو دیا۔ تو یہ بات یاد رہے کہ اس پاکستان کی آزادی میں مسلمانوں کی بہت بڑی قربانیاں لگی ہیں، تو مسلمانوں نے اپنی جانیں پیش کی، مسلمانوں نے اپنے جو ہے نا خون سے اس جو ہے نا مٹی کے لیے خون دیا، اور ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے قربانیاں دی ہیں۔ 14 اگست 1947 کو بروز جمعہ اور اسی طرح 27 رمضان المبارک کی مبارک رات جو ہے 27 رمضان کے دن کو اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا کہ یہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ علماء کرام کھڑے رہے، انہوں نے قربانیاں دی، اور قربانی دینے کے نتیجے میں ان کی بات کو لوگوں نے سنا۔ ظاہر ہے کہ مذہبی طبقہ یہاں زیادہ تھا، تو مذہبی طبقے نے علماء کرام کی بات کو لیا، اور اس مقصد میں سارے حضرات کامیاب ہوئے۔ بالآخر جب یہ ملک جب آزاد ہوا تو محمد علی جناح نے اعزاز کے طور پر یہ پاکستان کا پرچم جو سب سے پہلے پرچم کشائی کرائی ہے، تو وہ بھی علماء کرام سے کرائی۔ کراچی کی سرزمین پر شارع صحیح مسلم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے محمد علی جناح نے پرچم کشائی کروائی۔ اسی طرح ڈھاکہ کی سرزمین پر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد علی جناح نے پرچم کشائی فرمائی۔ اب ان حضرات نے کوششیں کی، تو ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ اب یہاں اس ملک میں یہ آزادی جو ہے نا ہمیں اللہ جل شانہ نے دی، اور اللہ کا بڑا فضل کرم ہے ہم پر کہ ہم یہاں دین پر آسانی سے عمل کر رہے ہیں۔ یہاں علماء کرام دین کو اور حق مسئلے کو بلا جھجک بلا کسی روک و ٹوک کے جو ہے نا بیان کرتے ہیں، کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک جو ہے نا اسلامی ریاست اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اب اللہ جل شانہ کی یہ نعمت ہے ہمارے پاس، تو اب یہاں بعض لوگ جو ہے نا ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے آزادی منانا، یہ آزادی ایک خوشی ہے، اور اس کو جو ہے خوشی کے طور پر منایا جاتا ہے، پرچم کشائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے نا اس دن خوشی کو جو ہے نا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آزادی کا تصور جو ہے، یا آزادی پہ خوشی منانا، یہ کوئی شرعی امر نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی دین سمجھ کر اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ دین کا حصہ ہے اور دین میں اس کی کا حکم آیا ہے، کوئی فرض یا واجب کام ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک جو ہے خوشی کے موقع پر ایک جو ہے یعنی شریعت اس کو سمجھے بغیر ایک کام جو ہے مباح کے درجے میں اسے کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اس کام کرنے نہ کرنے میں اب ظاہر ہے اس کو شریعت کا حصہ نہ سمجھیں تو نہ کرنے والوں پر نکیر بھی نہیں کی جاتی، اور اسی طرح جو نہیں کرتے انہیں تانا بھی نہیں دیا جاتا۔ تو لہٰذا بعض لوگ یہاں سے غلط فہمی اور اس جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کو تم جو ہے نا غلط کہتے ہو اور اسے بدعت کہتے ہو، یہاں یہ چیز کیسے بدعت نہیں ہے، یہ بھی تو تم بدعت کر رہے ہو۔ عید میلاد النبی یاد رہے کہ علماء اہل بدعت کے ہاں یہ ایک دین کا حصہ ہے، وہ اسے دین اور شریعت کا جز سمجھتے ہیں، اور جو لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں انہیں در حقیقت بدعت کی تعریف سے واسطہ نہیں ہے۔ بدعت ایسی جو نا ایجاد کو کہا جاتا ہے کہ جو خیر القرون میں نہ ہو، خیر القرون صحابہ کرام تابعین، ان لوگوں نے اس کام کو نہ کیا ہو اور بعد میں کوئی نئی چیز پیدا ہو جائے، اس سے کوئی دین سمجھ کر کرے، یہ بدعت ہے۔ اب یہاں ہم اسے آزادی کا جو مقصد ہے اس کو ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ یہ آزادی جو ہے آزادی دین سمجھ کے ہم نہیں کرتے، بلکہ آزادی ایک خوشی کا موقع مناتے ہیں۔ جو نہیں مناتا، جو ایسی تاریخوں میں شریک نہیں ہوتا، تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، ہم اس پر نکیر نہیں کرتے۔ اور عید میلاد النبی نہ منانے والے پر نکیر بھی کی جاتی ہے، اور انہیں دین کا جو ہے گستاخ بھی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہا جاتا ہے، اور پھر ان کے خلاف جو ہے بیانات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس غلط فہمی کا ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ کا ہم سب پر یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ہم اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے، تمام شرور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے ملک کی سرحدوں پر جو افواج ہیں، ہر طرح کے جو جہاں کہیں اس ملک کے محافظین ہیں، سب کی اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو تمام شرور سے اور دشمنوں کے جو ہے نا شر سے اور فتنوں سے اللہ جل شانہ محفوظ فرمائے، اور یہاں رہنے والے مسلمانوں کو اللہ جل شانہ اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ملک پر جو ہے اس ملک میں رہ کر اپنی جو ہے نا شریعت اور دین کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی اللہ جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔